بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بنا رہے ہیں کفر و ایمان کے متعلق۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ اللہ فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ اظلم، ومن اظلم، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ ممن منع مساجد اللہ، کہ جو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے لوگوں کو روکے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ وہ اس میں اللہ کا نام لیں گے، اس کا ذکر کریں گے، وسعی فی خرابہا، اور اس کی خرابی کی کوشش کرے، یعنی مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ یہ قرآن کریم میں ہے۔ اور ایک اور آیت میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد اللہ کے لیے ہیں، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، یعنی کسی اور سے مدد نہ مانگو۔ مساجد کے علاوہ بھی صرف اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے۔ یہ خاص طور سے اللہ نے فرمایا مساجد میرے لیے ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ آج کا بیان کفر ایمان اور مسجد کے متعلق ہوگا انشاءاللہ۔ میرا نمبر ہے 88 152 53 598 8815253598۔ کالج کے، اسکول کے لڑکے وغیرہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، کیونکہ یہ لوگ فریش مائنڈ ہوتے ہیں، کوٹا وغیرہ کے اندر جو پڑھتے ہیں، یا علی گڑھ یونیورسٹی میں، بنگلور و حیدرآباد وغیرہ میں، یہ لوگ فریش مائنڈ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ۔ یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے چکر میں نہیں پڑتے، یہ سیدھا اسلام دیکھنا چاہتے ہیں، سیدھا اسلام۔ تو سیدھا اسلام آپ کو کس جگہ ملے گا؟ اگر میں بتاؤں کہ فلاں لوگ، تو وہی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی بات آئی۔ سیدھا اسلام آپ کو 150 سال پرانے عالموں کی کتابوں میں دیکھ لیں، جب کوئی فرقہ ہی نہیں تھا، اس زمانے کی کتابوں میں دیکھ لو تو سیدھا اسلام نظر آئے گا۔ حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کا جو مطلب ہم سے پہلے کے عالموں نے بتایا ہے وہی مانا جائے گا، اس لیے کہ قرآن و حدیث کو جتنا وہ سمجھ سکتے تھے اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ کون سب سے بڑے مجدد فرما رہے ہیں دنیا کے؟ اس لیے نہ اہل حدیث کا لیول لگاؤ، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ مودودی۔ قرآن میں اللہ نے ہمارا نام مومن مسلم رکھا ہے، ان المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات۔ اگر تم ان دو ناموں سے ہٹ کر تیسرا نام رکھو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا کہ اللہ نے تمہارا نام مومن مسلم رکھا ہے۔ حدیث میں بھی مومن مسلم ہے، حدیث میں ہے ظن المؤمنین خیرا، مومنوں کے نزدیک اچھا گمان رکھو۔ دوسری حدیث ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر اور مسلم عورت پر۔ حدیث میں بھی مومن مسلم کا لفظ۔ یہ تیسرا کہاں سے آ گیا؟ دیوبندی بریلوی اہل حدیث اور مودودی اور چکلالوی اور یہ اور فلانا ڈھماکا۔ تو کالج کے فریش مائنڈ کے لوگ سنیں اچھی طرح سے کہ اگر تیسرا نام تجویز کرتے ہو تو اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ سنی کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ جب اہل تشیع سے مقابلہ اس وقت کے لیے، ورنہ ضرورت نہیں، مسلمان ہم کافی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو بس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تیسرا نام پسند کرو گے دیوبندی، تو پھر لڑکی کا نام دیوبندن ہوگا، بریلوی تو لڑکی کا نام بریلون ہوگا، اہل حدیث تو لڑکی کا نام سلفن ہوگا، اتاری تو لڑکی کا نام اتارن، شاکری تو لڑکی کا نام شاکرن، توقیری تو لڑکی کا نام توقیرن، توصیفی تو لڑکی کا نام توصیفن۔ یہ سب جو فرقے بن رہے ہیں زمانے میں، 72 فرقے، اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے۔ حدیث ہے بے شک، تو حدیثیں تو لاکھوں ہیں، ایک ہی حدیث یہ کیوں بیان کرتا ہے بریلوی؟ کوئی بھی فرقہ، قادیانی ہو، شیعہ ہو، یا اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی فرقے کو لے لیں آپ، بریلوی کے علاوہ اس حدیث کو کوئی بیان نہیں کرتا زیادہ۔
سب مانتے ہیں کہ حدیث ہے، لیکن زیادہ تر بریلوی کیوں بیان کرتا ہے؟ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد وہ 72 فرقوں میں عرب والوں کو شمار کرتا ہے۔ یہ حدیث ساجدیڑا کوٹا میں رہتا ہے، کوٹا کے اندر، یہ عرب والوں کو مسلمان نہیں مانتا، وہاں کے اماموں کو، عرب کے جو امام ہیں، کعبہ کے امام، مسجد نبوی کے امام، ان کو مسلمان نہیں مانتا۔ کہہ رہا تھا میں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، جمعہ تک نہیں پڑھا ان کے پیچھے، ہوٹل میں جمعہ پڑھا۔ تو اب 72 فرقوں میں یہ ادریس عرب والوں کو شمار کرے، استغفر اللہ استغفر۔ 72 فرقوں کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، تو بریلوی لوگ یہ حدیث پڑھ کر عرب والوں کو نعوذ باللہ اسی فرقوں میں شمار کرتے ہیں، 72 میں۔ اور جامع ازہر مصر والے بھی ان کے حساب سے وہی 72 فرقوں میں، وہ سب کو مسلمان مانتے ہیں، عرب والوں کو بھی، دیوبند والوں کو، بریلی والوں کو، اہل حدیث سب کو۔ ان کے فتوے سے وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن یہ مجبوراً مسلمان کیوں بناتے ہیں؟ روٹی کھانا ہے۔ جامع ازہر کی ڈگری لگ جائے گی تو 20,000 کا 50,000 تقریب میں ملے گا، جیسے غلام جیلانی ازہری ہے، یہ ان کو کیا ہے، ڈگری لینے سے 50,000 30,000، تو یہ عالم ہے ان کا۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا مومن مسلم، مسلم یہ دو نام، عورت کا نام مسلمہ، مومنہ، تو بس ہم یہی پسند کریں، مومن مسلم تیسرے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی کہتا صاحب حدیث 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، تو اس سے سوال کرو کہ یہ عرب والوں کو کیا مانتے ہو، مکہ شریف مدینہ شریف والوں کو کیا مانتے ہو؟ وہ کہے گا مسلمان، تو کہنا پھر وہاں کے لوگ تو سب امام حرم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تمہارے حساب سے مسلمان کیسے ہو گئے وہ؟ اور وہاں پر نکاح کیسے ہو رہے ہیں جب عطاری اور شاکری اور رضوی گواہی نہیں بنتا مکہ شریف مدینہ شریف میں؟ تو یہاں تو تم دیوبندی کا نکاح نہیں پڑھاتے، تو وہاں کون سا تمہارا بریلوی ہے گا جو مکہ شریف مدینہ شریف میں جس کا نکاح ہو جاتا ہو؟ تمہارے حساب سے ان کا نکاح نہیں ہو رہا؟ صحابہ کرام کی اولادیں وہاں موجود ہیں، ان کا نکاح نہیں، امام حسین علیہ السلام کی اولاد موجود ہے، ان کا نکاح نہیں ہوتا، تو کون مسلمان ہے پھر تمہارے حساب سے؟ پھر یہ کیوں بتاتے ہو ہندوستان کی آبادی 30 کروڑ ہے؟ یہ کیوں کہتے ہو 25 پارلیمنٹ مسلمان ہیں؟ یہ کیوں بتاتے ہو شامی مسلمان کھل رہا ہے، سراج مسلمان کھل رہا ہے؟ پھر کیوں مسلمان مانتے ہو؟ یہ میں سوچ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور سوچ کی توفیق عطا فرمائے۔